السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ خوشیاں اور رونقیں آج اس حویلی میں چاروں طرف پھیلی تھی۔ اس حویلی کی چودھری پرویز احمد کی بیٹی دیا کی شادی تھی۔ بارات ان کی دہلیز پہ آ چکی تھی۔ اپنی بیٹی کی شادی انہوں نے بچپن کے دوست فیض احمد کے بیٹے نور سے طے کی تھی۔ سب مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دلہا نور بھی بہت خوش تھا کیونکہ ایک بے پناہ حسین لڑکی اس کی ہمسفر بننے والی تھی۔ کچھ مہمانوں نے ابھی شادی میں شرکت کرنا تھی، اس لیے ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ ابھی تک نکاح نہ پڑھایا گیا تھا۔ نور اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر حویلی کی کھڑکی پر پڑی۔ دیا دلہن بن کر اس کھڑکی میں کھڑی تھی اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا تھا کہ آخر دیا کو اس سے ایسا کیا ضروری کام تھا کہ وہ اس وقت اپنے پاس آنے کا کہہ رہی تھی۔ گہرے رنگ کے سرخ جوڑے میں ملبوس وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے قیمتی زیورات پہن رکھے تھے۔ اس کی خوبصورتی کے سحر میں جکڑا وہ بے اختیار اس کے پاس جانے لگا۔ وہ اسے یوں اپنے پاس آتے دیکھ کر بے اختیار مسکرانے لگی۔ سارے مہمانوں سے نظریں بچاتا وہ حویلی کے اس حصے کی طرف جا رہا تھا جو گہرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی کمرے کی کھڑکی پر دیا کھڑی تھی۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تبھی اپنے پیچھے اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، کسی نے تیز نوکیلا خنجر اس کی پیٹھ پہ گھونپا تھا۔ اس کے منہ سے ایک دل دوخ چیخ ابھری تھی۔ پھر ایک نہیں، اس قاتل نے 3 دفعہ خنجر اس کے وار اس کے پیٹھ پر کیے تھے۔ وہ سیڑھیوں پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ قاتل بے رحمی کے ساتھ اسے یوں تڑپتا ہوا دیکھتا رہا، پھر سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا اسے نیچے لے کر آیا اور پھر سیڑھی کے پاس اس کی لاش پھینک کر اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ نور کی چیخ کی آواز سبھی نے سنی تھی۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے یہاں پر آئے تھے۔ نور کی لت پت خون میں ڈوبی لاش دیکھ کر سب کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ جب فیض احمد نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اس طرح حالت میں دیکھا تو وہیں گر کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ قاتل جو کوئی بھی تھا اس حویلی کا تھا، لیکن کون تھا یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس گاؤں میں ہمارا خاندان جب آباد ہوا تھا تب اس گاؤں میں ایک بھی گھر نہ تھا۔ میرے دادا جب اس گاؤں میں آئے تو وہ انڈیا سے ساری دولت اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس گاؤں میں اس خوبصورت حویلی کو دیکھا تو اسے ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنا لیا۔ وہ ابھی چند دن ہی رہے تھے کہ انہیں اس حویلی میں غیر معمولی حرکاتیں محسوس ہونے لگیں، جیسے ان کے علاوہ بھی اس حویلی میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے۔ میرے دادا وہ سارے عملیات جانتے تھے جو عمل کر کے جنات کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے وہ عمل کیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ اس حویلی میں جنات کا ایک خاندان آباد تھا۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ جس طرح جنات اس حویلی کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے، تو اسی طرح میرے دادا بھی کسی قیمت پر اس خوبصورت حویلی کو نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ میرے دادا بھی ان جنات سے ہار ماننا نہ چاہتے تھے۔ یوں انہوں نے چند ایسے عملیات کیے جس کی وجہ سے جنات کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ بے بس نظر آنے لگے۔ انہوں نے اتنے خطرناک عمل کیے کہ وہ جنات خود بخود اس حویلی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، لیکن وہ جاتے جاتے دادا کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم اس کا بدلہ لینے ضرور آئیں گے۔ اس کا بدلہ ہم تمہاری نسلوں سے لے کر رہیں گے۔ جنات کا پورا خاندان اس حویلی سے چلا گیا، لیکن ان کے پاس ایک خاندان کے ایک جنزادے نے اپنا مسکن ایک پرانے قبرستان کو بنا لیا تھا جو ہمارے پورے خاندان کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ میرے دادا نے پوری حویلی کو ایک عمل کے ذریعے محفوظ کر دیا تھا تاکہ ان جنات کی وجہ سے حویلی میں رہنے والے کسی بھی فرد کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ یوں دادا تو اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن میں اپنے ابا اور اماں کے ساتھ اس حویلی میں رہتی تھی۔
ابا اور اماں کی میں اکلوتی بیٹی تھی۔ دادا کے ہاں بھی صرف ایک اولاد ہوئی تھی جو صرف میرے ابا تھے۔ یوں ان کی پوری جائیداد کے وارث میرے ابا بنے تھے اور ابا کے بعد ان کی ساری جائیداد مجھے ملنے والی تھی۔ میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکی تھی، لیکن ابھی اتنی بھی بڑی نہ ہوئی تھی کہ ابا اماں میری شادی کر دیتے۔ ابھی میں زندگی کے رنگوں کو جینا چاہتی تھی۔ اس گاؤں میں بھی میں نے کئی لڑکیوں کو دوست بنایا ہوا تھا۔ اماں اکثر ہی مجھے کہتی تھی کہ تم کہیں لوگوں کی بیٹیوں سے کیوں دوستی یاری کرتی؟ ہم اس حویلی کے مالک اونچے لوگ ہیں، اپنا معیار دیکھ کر دوستی کیا کرو۔ لیکن مجھے اماں اور ابا کی یہ بات بری لگتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دولت سے انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رویوں سے ہوتا ہے۔ ابا اماں کی یہ سوچ مجھے ہرگز اچھی نہ لگتی تھی۔ جب میری عمر 16 سال تھی تب میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کی تھی۔ میری ایک بچپن کی دوست جس کا نام شینو تھا، ایک دن میں نے اس کے گھر گئی تو وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ میں اس کی ماں خالہ رقیہ کو کہنے لگی کہ خالہ شینو کہاں ہے؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ پتہ نہیں بیٹا، مجھے تو یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں، شاید بکریوں کے لیے گھاس وغیرہ لینے گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ وہ گھاس کاٹنے کے لیے کہاں جاتی تھی، اسی لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ راستے میں ایک قبرستان آتا تھا جہاں سے ہمارا روز ہی گزر ہوا تھا۔ اس قبرستان میں گھنی جھاڑیاں اور پرانے درخت تھے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سب آسیب زدہ ہے۔ ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا اور میں شینو کی تلاش میں وہاں جا رہی تھی جہاں وہ اکثر اپنی بکریوں کے لیے گھاس لینے جاتی تھی۔ یوں ہی قبرستان میں سے گزرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک طرف کو اٹھی۔ درخت کے نیچے عجیب کالا سایہ نما انسان بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ مغرب کے وقت یہاں پر یہ کیا یوں ہی تجسس کے مارے میں اس درخت کے پاس پہنچ چکی تھی۔ تبھی میں نے زمین سے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس زمین پہ بیٹھے ہوئے اس کالے ہیولے کی طرف دے مارا جو اس کی پیٹھ پر لگا تھا۔ میں یہ غلطی کر چکی تھی، یہ جان بنا کہ وہ خطرناک ایسے آسیب کسی نوجوان لڑکی کی تلاش میں ہی تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے وہ پتھر لگا وہ فوراً ہی پلٹا تھا۔ اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ پھر میں نے قبرستان کے بیچ میں سر پٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ کالا سایہ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اتنا خطرناک جن زادہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ غصے کے مارے اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کے خوفناک قدموں کی دھمک میں اپنے پیچھے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں رکی تو مجھے ایک دم دبوچ لے گا۔ تبھی میرا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور میں منہ کے بل جا گری۔ ہوش کھونے سے پہلے میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کو اپنا جن زادے کا چہرہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ میں تیز آواز میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز میں حلق میں رہ گئی۔ پورا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ میں ذمہ دار کی لڑکی قبرستان میں بے ہوش پائی گئی۔ میرے ابا آئے اور مجھے اٹھا کر حویلی میں لے گئے تھے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے اندر مکمل طور پر تبدیلی آ چکی تھی۔ میں غصے میں سب کو اول فول بک رہی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس قبرستان جانا ہے، اس کے پاس۔ اب اماں اور ابا کو مجھ پر شک ہو گیا کہ ضرور اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یوں وہ مجھے لے کر ایک مولوی کے پاس گئے تو مولوی نے انہیں بتایا کہ قبرستان میں رہنے والا ایک شیطانی جنات تمہاری بیٹی کے اوپر حاوی ہو گیا ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے ایک پرانے درخت کے نیچے آباد ہے۔ وہ کوئی خطرناک عمل کر رہا تھا۔ جب اس لڑکی نے اس کا یہ عمل برباد کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ جس طاقت کے لیے عمل کر رہا تھا اس میں اس سے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت تھی، وہ بھی انسانی۔ اسے اپنے ایک عمل کے لیے 16 سال کی لڑکی کا تازہ خون چاہیے۔ وہ اس کا خون کسی شیطانی دیوتا کو پیش کرنا چاہتا ہے، اسی لیے بار بار اسے درخت کے نیچے کی طرف جانے کا اشارہ کرتا ہے، جس سے مجبور ہو کر یہ لڑکی ایسا کہہ رہی ہے۔
یہ بات میرے ابا اور اماں کے لیے بہت صدمے کا باعث بنی تھی۔ وہ مولوی صاحب کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا کہ خدا کے لیے مولوی صاحب آپ کچھ کریں، ہماری جوان بیٹی ہے اور اس کی زندگی کا سوال ہے۔ پھر مولوی صاحب انہیں کہنے لگے کہ اس لڑکی پر 24 گھنٹے نظر رکھنا اور اسے حویلی کے کمرے میں بند کر دینا۔ یہ لڑکی کسی صورت بھی دوبارہ اس درخت کے پاس پر نہ جائے، ورنہ اس کی جان کو بہت خطرہ ہوگا۔ میں کل شام کو گھر آ کر اس کا علاج کرتا ہوں، جب تک میں عمل کر کے یہ پتہ لگاتا ہوں کہ وہ آخر شیطانی جن کتنا طاقتور ہے۔ جب تک یہ شیطانی جنات کا اثر اس لڑکی پر رہے گا، اسے یوں ہی دورے پڑتے رہیں گے۔ جب تک میں اس گھر میں نہ آؤں، تم نے اسے باہر نہیں نکلنے دینا۔ کسی بھی طریقے سے اسے گھر پر ہی روک کر رکھنا ہوگا۔ یہ لڑکی بالکل اپنے ہوش و حواس کھو چکی ہے۔ وہ جن زیادہ اتنا خوفناک شیطانی جنات ہے کہ غصے میں کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطانی جنات کی طاقت اس لڑکے کے اندر آ جائے اور وہ اس سے ٹکرانے والے کسی شخص کا بھی خون کر دیں۔ مولوی صاحب کی باتیں نہایت ہی خوفناک تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں اور ابا پریشانی کی حالت میں مجھے گھر لے آئے تھے۔ اب انہوں نے مجھے حویلی کے اس حصے میں قید کر دیا تھا جہاں پر مکمل سناٹا ہوتا تھا اور گھر کے ملازموں کی نظر وہاں پر نہ پڑ سکتی تھی۔ یہ بات اماں ابا زمانے سے اور گھر کے تمام افراد سے چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی کہ ذمہ دار کی لڑکی دیا کو جنات کا سایہ ہو گیا۔ اس گاؤں میں ابا کا ایک نام اور مقام تھا۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ذلیل ہو جاتے کہ ایک آسیب زدہ لڑکی اس گاؤں والوں کے لیے خطرہ ہے۔ جب تک میں اس کمرے میں رہی، بری طرح مچلتی رہی اور کسی کے قابو میں نہ آ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی تو مولوی صاحب گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے اماں ابا کو کہا کہ میں نے ایک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ پرانی دشمنی کی وجہ سے اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے۔ اس کے ان بڑے جنات نے اسے انتقام لینے کا کہا ہے جو آج سے کئی سال پہلے اس حویلی میں آباد تھے۔ پھر انہوں نے اماں ابا کو کمرہ بند کرنے کو کہا اور مجھے اکیلا کمرے میں چھوڑ دیا۔ اب مولوی صاحب اندر آ چکے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور میں ایک پلنگ پر پڑی تھی۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، منہ سے مسلسل جھاگ نکل رہا تھا تو ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے کچھ عمل کیا اور مجھ پر پڑ کر پھونکنے لگے۔ میں غصے میں چیخنے لگی اور مولوی صاحب سے کہنے لگی، مولوی باز آ جا اپنی حرکتوں سے، ورنہ انجام کا ذمہ دار تو ہوگا۔ مولوی صاحب ذرا بنا گھبرائے اور شیطانی جنات سے کہنے لگے کہ تو باز آ جا اپنی حرکتوں سے اور اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے قید کر کے اسی کمرے میں تیری قبر بنا دوں گا۔ پھر اس شیطانی جنات نے زوردار کہا لگایا اور اس سے کہنے لگا کہ تجھے شاید میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ بھلے تو اپنا کوئی بھی عمل کر لے، لیکن میں اس لڑکی کو یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا۔ اگر چاند کی چوتھی شب کو میں نے اس کی بلی نہ دی تو شاید دیوتا مجھ سے ناراض ہو جائے اور وہ مجھ سے میری طاقتیں چھین لے۔ اب وہ مولوی صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ شیطانی جنات کس قدر خطرناک ارادے رکھتا ہے۔ اسی لیے اس نے ایک بہت بڑا عمل کرنا شروع کر دیا اور پورے کمرے میں دھواں کر دیے۔ دھوئیں کے باعث میری حالت بھی بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں بار بار کھانس رہی تھی اور مجھے سانس لینے میں شدید دشواری پیش آ رہی تھی۔ تبھی میں جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور ایک کالا سایہ پورے کمرے میں چکرانے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر نیچے گرتی، مولوی صاحب نے ابا کو اندر بلایا اور مجھے کمرے سے باہر لے جانے کا کہا۔ مولوی صاحب نے ایک جلی ہوئی راکھ دروازے کے پاس رکھی اور کمرے کے دروازے کو بند کر دیا۔ مولوی صاحب جلدی جلدی دروازے پہ لاک پر کپڑا باندھ رہے تھے۔ وہ کوئی عام کپڑا نہ تھا، بلکہ اس پر خاص عمل کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ شیطانی جنات اس کمرے سے باہر نہ آ سکتا تھا۔ کچھ دیر تک ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے وہ جنات اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔
لیکن تھوڑی ہی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ اماں ابا خوف سے لرز رہے تھے تو میں بے ہوش نیچے زمین پر پڑی تھی۔ پھر مولوی صاحب گھبرائے ہوئے لہجے میں اماں ابا کو کہنے لگے کہ جن زیادہ یہ بہت خطرناک ہے، اگر مجھے تھوڑی سی دیر اور ہو جاتی تو شاید یہ جنات اس لڑکی کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالتا۔ اب میں نے اسے کمرے میں قید کر دیا ہے، اس لیے اس حویلی سے اس حصے کی طرف کوئی بھی نہ جائے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ میں اس سے چاہ کر بھی قید نہ کر سکا ہوں۔ لیکن یاد رہے جس دن یہ حویلی کا یہ دروازہ کھلا، اسی دن اس حویلی کے سارے لوگوں کی موت ہو جائے گی، کیونکہ اس کمرے میں رہ کر وہ مزید غضبناک ہو جائے گا اور بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مولوی صاحب کی باتیں دہشت زدہ تھیں۔ وہ اماں ابا کا خوف سے برا حال تھا۔ بہرحال حویلی کے اس حصے پر سارے لوگوں کو پابند کر دیا گیا کہ کوئی بھی وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اس بات کو 7 سال گزر گئے، لیکن میرے وجود سے اس شیطانی جنات کا اثر نہ جا سکا تھا۔ میری دماغی حالت بھی اس حادثے کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی تھی۔ میں اکثر اندھیرے میں خوفزدہ ہو کر چیخنے چلانے لگ جاتی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت بیت رہا تھا۔ ویسے ویسے اس حویلی کے دیگر لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ چل گیا کہ اس حویلی کے مالک چودھری کی بیٹی دیا کو جنات کی وجہ سے دورے پڑتے ہیں اور اسی پر کسی شیطانی جنات کا سایہ ہے۔ جب بھی میری شادی طے کی جاتی تو یا تو دلہا بیمار ہو جاتا یا پھر اس کا قتل کر دیا جاتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنات تو قید میں تھا تو پھر آخر یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ جب مالک کے بیٹے نور سے میری شادی ہو رہی تھی تو اس دن بھی نور اس کا بھیانک طریقے سے قتل ہوا کہ حویلی کے سارے لوگ بری طرح لرز گئے تھے، اور دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کا قتل وہاں ہوا تھا جہاں پر اس خطرناک جنات کو قید کیا گیا تھا۔ اماں ابا فکر مند تھے کہ کہیں حویلی کے کسی ملازم کے منہ سے یہ بات نہ نکل جائے کہ دیا بی بی کے اوپر جو شیطانی جنات عاشق ہے، اس نے نور کا قتل کیا ہے۔ معاملہ یہ بھی ہو سکتا تھا یا کچھ اور بھی، ابھی یہ پتہ لگانا باقی تھا، لیکن لوگ اب مجھے ایک منحوس دلہن کے نام سے جاننے لگے تھے۔ پورے گاؤں کے لوگ یہ باتیں بناتے کہ جب اس لڑکی کے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے تو آخر اس کی شادی کیوں کی جاتی ہے۔ میرے ابا بھی مجبور تھے، کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور میری شادی کی عمر تھی۔ میں ہر بار یہی دلہن بن کر سج دھج کر تیار ہوتی اور میری بارات یوں ہی واپس لوٹ جاتی۔ ابا کی سختی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ملازم حویلی کے اس حصے کی طرف نہ جاتا تھا جہاں پر وہ شیطانی جنات قید تھا۔ اس سلسلے میں کبھی کبھار پولیس بھی آ جاتی اور تحقیقات کرنے کے لیے ہماری حویلی میں آ جاتی، لیکن قاتل کا کوئی ایسا سراغ نہ ملتا جس کی وجہ سے وہ قاتل تک پہنچ پاتے۔ اس حویلی میں ابا کا ایک بہت پرانا ملازم خیردین تھا۔ اسے حویلی کے سارے معاملات کی خبر تھی، یہاں تک کہ وہ میرے بارے میں بھی ہر بات جانتا تھا۔ اس کا ایک جوان بیٹا التمش تھا جو شہر کی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ وہ اکثر ہی حویلی آیا جایا کرتا تھا۔ وہ گاؤں کے عام لڑکوں جیسا نہ تھا۔ نہ جانے کیوں میں چچا خیردین کے بیٹے کے لیے اپنے دل میں نرم جذبہ محسوس کرنے لگی تھی، اور پھر حیرت مجھے تب ہوئی جب میں اکیلی ایک دن کمرے میں آ بیٹھی۔ میرے کمرے میں آ گیا التمش اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیا بی بی، میں آج آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا تھا اس دن سے میں آپ پر مر مٹا تھا۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتی ہیں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں محبت کی چنگاری دبی ہوئی تھی۔ پھر جس طرح کہ میرے ساتھ مسئلے تھے، انہوں نے مجھے اتنا موقع نہ دیا تھا کہ میں کسی سے محبت کر سکتی۔ التمش مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کر کے چلا گیا، یہ جانے بنا کہ میرے دل میں بھی وہ محبت کی آگ لگا گیا ہے۔ میں بھی اسے محبت کرنے لگی۔ اکثر ہم دونوں چھپ چھپ کر حویلی کے اس حصے میں ملا کرتے تھے جہاں پر گہرا سناٹا ہوتا تھا۔ ہماری محبت دیوانوں کی طرح پروان چڑھنے لگی تھی۔ اب میں 23 سال کی ہو چکی تھی
اماں اور ابا میری شادی کی فکر کر رہے تھے۔ یوں تو مجھے کبھی بھی دوڑے نہ پڑتے تھے، میری حالت قدرے بہتر تھی، لیکن کبھی کبھی جب مجھے کوئی شادی کے لیے دیکھنے آتا تو میری حالت خراب ہو جاتی تھی۔ اماں ابا اس بات کو لے کر فکر مند تھے۔ ایک دن التمش میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ دیا، میں تمہاری عمر بھر کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اس کی اور میری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن میں بھی تو شروع سے ہی ایک بیمار لڑکی تھی، اور پھر مجھ پر تو آسے وغیرہ کا سایہ بھی تھا۔ اگر میں کہیں شادی کر بھی لیتی تو شاید جس سے میرا رشتہ ہوتا اسے چند دن بعد ہی میرے یہ پتہ چل جاتا یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، جبکہ التمش میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ بچپن سے مجھے دیکھتا آ رہا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اماں سے تمہارے بارے میں بات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ پھر ایک دن جب میں نے اماں کو یہ کہا کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی کیونکہ التمش اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ بات سن کے اماں بری طرح غصہ ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ بات تم نے میرے سامنے تو کر دی ہے، لیکن اپنے ابا کے سامنے نہ کرنا۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کمتر لوگ ہیں، بھلا زمینداروں کی بیٹی ایک مزارع کے گھر جائے گی شادی ہو کر؟ اماں کی اس بات نے مجھے دکھی کر دیا تھا۔ پھر جب یہ بات میں نے التمش کے سامنے کی تو وہ شدید رنج و غم میں مبتلا ہو گیا۔ وہ مجھے اکسانے لگا کہ تمہاری ماں باپ کبھی بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دیں گے، اور اگر شادی ہو بھی گئی تو وہ آدمی تمہاری حالت دیکھ کر بھی کبھی بھی تمہیں بسا نہ سکے گا۔ دھیرے دھیرے میرے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ التمش بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میری شادی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر سب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ پھر ایک دن التمش نے وہ کیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے ابا کے پاس آیا اور ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا کہ میں دیا بی بی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میں دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی اس کی باتیں ساری سن رہی تھی اور خوف سے میرا دل کانپ رہا تھا، کیونکہ میرا ابا غصے کے بہت تیز تھے۔ التمش کی بات سن کر تو ان کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار چانٹا التمش کے منہ پر مارا، اس سے کہنے لگے کہ اپنی اوقات دیکھو، خبردار جو اپنے منہ سے میری بیٹی کا نام بھی لیا۔ تم میرے لیے پیسوں پہ پل کر تم جوان ہوئے، پڑھائی لکھائی کی، اور آج اس کا یہ صلہ دے رہے ہو، میری بیٹی پہ بری نظر رکھ رہے ہو۔ تم یہ سوچ کر یہ بات کیسے کہہ رہے ہو کسی طرح بھی میری دولت پر قبضہ کر سکو؟ وہ میرے ابا کا تھپڑ کھا کر نہایت شرمندہ سر جھکا کر کھڑا تھا۔ پھر ابا سے کہنے لگا، نہیں چودھری صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی سے واقعی محبت کرتا ہوں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بیمار رہتی ہے پھر بھی اسے تاعمر خوش رکھوں گا۔ لیکن ابا نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور چچا خیر دین کو اندر بلا لیا۔ اب انہیں کہہ رہے تھے کہ شاید میں نے تم لوگوں کے اوقات سے زیادہ تمہیں دے دیا، تمہارا بیٹا آج مجھ سے منہ زوری کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ میں اس کا خون کر دوں یہاں سے اس کو لے جاؤ، اور دوبارہ اسے اجازت نہ دینا کہ اس حویلی میں قدم رکھے۔ اب چچا خیر دین بازو سے پکڑے زبردستی التمش کو باہر لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے ابا کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یوں میری اس ادھوری محبت کا خطرناک انجام ہوا تھا۔ پھر اماں نے ابا کو کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی بھی سارے معاملے کی ذمہ دار ہے، کیونکہ دیا بھی اپنی محبت کا اظہار مجھ سے کر چکی ہے۔ پھر بابا میرے پاس آئے اور ان کا غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ ساری زندگی تمہیں اپنی دہلیز پر بٹھا سکتا ہوں، لیکن کبھی بھی اپنے نیچے درجے کے لوگوں سے تمہارا رشتہ نہیں کروں گا۔ یوں اس محبت کا بھیانک انجام ہوا اور التمش ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ پھر چند دن بعد ہی بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا، لیکن ہمیشہ ہی کی طرح اس رشتے کا انجام بھی وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ لڑکا جس سے میری شادی طے ہونا تھی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔
اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا۔ جب کئی بار ایسا ہونے لگا تو سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ میں ایک منحوس اور بد نصیب لڑکی ہوں۔ اب اماں ابا شدید پریشان رہنے لگے تھے۔ حویلی میں جس جگہ پر اس خطرناک کو قید کیا گیا تھا وہاں آج بھی سناٹا رہتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں ضرور آتی تھیں۔ میری زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ میں سوچتی کہ آخر میں اس دنیا میں پیدا ہی کیوں ہوئی جب مجھے اتنی مصیبتیں اٹھانی تھیں۔ تو پھر جس دن نور کا قتل ہوا وہ بھی اسی جگہ پر جہاں پر وہ جنات پچھلے 7 سالوں سے قید تھا۔ سب لوگ شدید تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اماں ابا کا خیال تھا کہ ہو نہ ہو نور کا قتل وہی جنات ہے۔ میں نے اماں کے منہ سے سنا تھا کہ گاؤں میں ایک نیا انسپکٹر آیا تھا جو اس معاملے کی مکمل تحقیقات کر رہا تھا۔ وہ 2-3 دفعہ حویلی میں بھی آ چکا تھا۔ اب اماں اور ابا شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ پورے گاؤں میں اب ان کا نام خراب ہو رہا تھا۔ وہ پولیس انسپکٹر حویلی کے ایک ایک فرد سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک وہ نور کے قاتل کو پکڑ نہیں لیتا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ کچھ دوسری طرف سے ملک فیاض احمد کا اس پہ دباؤ تھا جس کی وجہ سے وہ ہاتھ دھو کر ابا اماں کے پیچھے پڑا تھا۔ جب وہ ملازموں سے تفتیش کر رہا تھا تو ان کا کہنا یہی تھا کہ نور کا قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک جن نے کیا ہے۔ انسپکٹر ان کی اس بے ڈھنگی بات کو سن کر ہنستا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ آج کل کے دور میں یہ سب نہیں ہوتا ہے اور جس خنجر کا استعمال نور کے قتل میں ہوا تھا وہ خنجر انتہائی خطرناک تھا۔ وہ اکثر عام طور پر پیشہ ور قاتل ہی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا جب وہ پولیس انسپکٹر تفتیش کرنے کے لیے ابا کے پاس آیا اور اس نے مجھ سے چند سوالات کرنے کی اجازت مانگی۔ ابا یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس پولیس انسپکٹر کے سامنے آ کر کسی بھی پریشانی کا باعث بنوں، لیکن قتل کی تحقیقات میں مجھ سے سوالات اور جوابات بھی کرنا لازم تھا، اس لیے سب نے انہیں اجازت دے دی۔ اب میں سر جھکا کر اس انسپکٹر کے سامنے بیٹھی تھی جو مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جس دن قتل ہوا آپ اس دن کس کمرے میں بیٹھی؟ میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس وقت اپنی اماں کے کمرے میں بیٹھی تھی اور میری ماں میرے پاس موجود تھی۔ پھر وہ مجھ کو کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا پچھلے کئی سالوں سے علاج چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی سے آپ کے ابا کی دشمنی اور اس نے دشمنی میں آ کر آپ کے ہونے والے شوہر کا قتل کر دیا ہو۔ تو میں اس سے کہنے لگا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم کیونکہ میرے ابا کسی سے دشمنی کر ہی نہیں سکتے۔ ان کے دوسرے گاؤں والے چودھریوں سے بھی اچھی خاصی دوستی ہے اور بہت آنا جانا بھی ہے۔ وہ مجھ سے کئی سوالات پوچھ رہا تھا میری نجی زندگی کے بارے میں بھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ نے کسی سے شادی کا وعدہ کیا ہو اور بعد میں مکر گئی ہوں۔ قتل کی اس سلسلے کی کڑی میں یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر محبت میں دھوکہ ہو جائے تو اکثر لوگ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ اس انسپکٹر کے عجیب و غریب سوالات سن کر میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے بس نہ چل رہا تھا کہ میں اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں۔ پھر آخر کار جب اسے کوئی بھی شک کی بات محسوس نہ ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ مجھے مزید کچھ پتہ چلا تو میں آپ سے ضرور سوال جواب کرنے آؤں گا۔ لیکن پولیس کی ساری تدابیر بھی ناکام ہو گئیں اور یہ کیس کچھ عرصہ چلنے کے بعد بند ہو گیا۔ اب گاؤں میں کہ ہر کسی کے زبان پر تھا کہ چودھری کی بیٹی دیا ایک منحوس لڑکی ہے جس پر جو جن زیادہ عاشق ہے وہ اس کی شادی کہیں ہونے نہ دے گا۔ اپنے بارے میں یہ سب کچھ سن کر ہر کسی سے میں نفرت کرنے لگی تھی۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میری طرح سب کی زندگیوں میں خوشیاں کبھی قدم نہ رکھیں، ان کی زندگیوں میں اتنی مشکلات آ جائیں کہ وہ بھی میری طرح زندگی مزہ نہ لے سکیں۔ پھر ایک دن نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں نے چپکے سے اس حویلی کے اس دروازے کی چابیاں اٹھائیں جہاں پر آنا جانا مجھے سختی سے پڑا تھا، لیکن میں وہاں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ نور کا قتل جس جگہ پر ہوا تھا وہ وہی کمرہ تھا یا کوئی دوسرا۔
رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی ڈر کوئی خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس انسپکٹر کی باتوں نے میرے دل و دماغ کو شدید متاثر کیا تھا۔ تبھی میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہاں جا کر اس نور کے قتل کے خون کے نشانات دیکھنا چاہتی تھی۔ میں سناٹے میں تھا، شاید ملازم بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب میں نے دھیرے سے زینے پر لگے دروازے کا تالا کھولا اور دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرے ہاتھ میں ایک ٹارچ دبی تھی۔ یہ سیڑھیاں اوپر اسی کمرے کی طرف جاتی تھی جس میں آج سے 7 سال پہلے اس جن کو قید کیا گیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کمرے کے سامنے کھڑی ہوئی تو دھیرے دھیرے دروازہ ہلنے لگا، جیسے کوئی دروازے کو اندر سے کھولنا چاہتا ہو۔ مجھے باہر نکالو، میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ اس کمرے سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں جو میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ پھر میں نے ایک دم سے وہ دروازہ کھول دیا جو آج سے 7 سال پہلے اس مولوی نے بند کیا تھا۔ میرا اس طرح دروازہ کھولنا تھا کہ ایک دم کالا سا ہیولا کمرے سے باہر آیا اور اڑتا ہوا اندھیرے میں کھو گیا۔ اب میں بالکل سن کھڑی تھی۔ میرے اندر مجھے زوردار جھٹکا محسوس ہوا تھا، شاید میں اپنے اوپر سے اختیار ہونے لگی تھی۔ مجھے دن رات دورے پڑنے لگے تھے۔ میری یہ حالت دیکھ کر ابا نے سنجیدگی سے میرے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ اب وہ میری شادی خاندان میں سے ہی کسی کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے اپنی ساری جائیدادوں میں سے آدھا حصہ میرے نام کر دیا تھا۔ خاندان میں اب کتنے ہی لوگ تھے جو ابا سے میرا رشتہ مانگنا چاہتے تھے۔ مجھے ان لوگوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جو صرف دولت کی لالچ میں ابا سے میرا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ پھر ابا کا فیصلہ میرے پھپھو کے بیٹے جنید کے حق میں کیا تھا۔ انہوں نے بھٹو کو کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی شادی میرے ساتھ کر دیں گی تو میں اپنی آخری جائیداد جنید کے نام کر دوں گا۔ پھپھو اس بات پر بخوشی راضی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ صرف ابا کی جائیداد کی خاطر مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ ان کے لالچ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ باہر کی طرف اس بار بھی اس حویلی میں صرف خون کی ہولی کھیلی جائے گی، کیونکہ جب پہلے بھی میری شادی نہ ہو سکی تو اس بار کیسے ہوگی۔ یوں ایک بار پھر سے حویلی میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ملازم کچھ سہمے سے شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مجھ پر کوئی بھی رنگ نہ تھا، اتنا خوشی کا اور نہ ہی غم کا۔ میں سوچتی کہ کاش ابا التمس سے ہی میری شادی پر راضی ہو جاتے تو آج میں یوں ایک بے قرار روح کی طرح نہ تڑپ رہی ہوتی۔ جنید بری طرح خوفزدہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے، لیکن پھپھو نے جائیداد کی لالچ میں کسی بھی طرح سے اسے راضی کر لیا تھا۔ اس بار ابا نے پہلے ہی پولیس کو انفارم کر دیا تھا کہ حویلی میں چونکہ شادی کی تقریب ہونے جا رہی ہے، تو اس سے پہلے کہ کوئی خوشگوار واقعہ پیش آئے، پولیس اپنا اچھے طریقے سے کردار ادا کر سکے۔ چاروں طرف پولیس اہلکار پہرا دے رہے تھے تو دوسری طرف ملازم بھی ہر جگہ ہر آنے والے مہمان پر نظر رکھے رہے تھے۔ میں بری طرح بے چتاب کھا رہی تھی کیونکہ مجھ سے سب لوگ ذہن لگا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان سب کی موت آج اس حویلی میں لکھی ہے۔ جب غم اور غصے نے مجھے زیادہ ہی بے حال کر دیا تو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے دلہن کے لباس کو آگ لگا دی۔ کمرے میں چاروں طرف دھواں بھر گیا تھا۔ میں چونکہ کمرے کے اندر ہی تھی تو اس لیے سب لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید دلہن کے کمرے میں آگ لگ گئی ہے یا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آگ میں نے خود غصے میں لگائی تھی۔ میرا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ پھر کافی سارے لوگ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے مل کر دروازہ توڑ دیا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اماں نے آ کر مجھے اٹھایا تھا۔ حویلی میں جتنے بھی مہمان تھے سب کا دھیان میری طرف ہو گیا تھا۔ تبھی ہر طرف چیخ و پکار مچنے لگا اور ایک عجیب سانحہ پیش آ گیا۔ میرا ہونے والا دلہا جنید قتل ہو چکا تھا۔ اس کی لاش وہیں سیڑھیوں پر پائی گئی تھی جہاں آج سے 2 سال پہلے نور کو مارا گیا تھا۔ خنجروں کے وار سے ایک بار پھر یہ بھیانک قتل کیا گیا تھا۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ پھپھو نے رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو
بلی کا بکرا بنا دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں کس قدر منحوس لڑکی تھی۔ آج تک میری منحوسیت سے کوئی بچ نہ پایا تھا، تو پھر جنید کس سے بچ سکتا تھا؟ پھر پھپھو نے میرے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دی اور مجھے جی بھر کر کوسنے اور بددعائیں دینے لگی۔ میں بالکل سن بیٹھی تھی، ان کی کسی بھی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ ہاں، لیکن میں اپنی لال انگار آنکھوں سے انہیں غصے سے دور دیکھ رہی تھی، جیسے میرے ارادے ان کو قتل کرنے کا ہو۔ پولیس حیران تھی کہ اتنے سارے لوگوں کی دیکھ بھال ہونے کے باوجود کسی نے اتنی مکاری سے یہ سب کام سر انجام دیا تھا۔ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے، ہو نہ ہو یہ اسی جن زیادہ عاشق کا کام ہے جو اس لڑکی پر عاشق تھا۔ مجھے ان کی باتوں سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، کیونکہ یہ میں ایک عرصے سے سنتی آ رہی تھی۔ اب لوگ مجھے طعنے دے رہے تھے کہ ایسی لڑکی کو تو مر ہی جانا چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اتنی اذیت اٹھا رہے ہیں۔ میں ان کو یوں تڑپتا دیکھ کر بہت خوش تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ساری دنیا کے لوگ ہی اپنی خوشیوں سے محروم ہو جائیں، جس طرح میں پچھلے 7 سالوں سے یہ اذیت کاٹ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ شادی ہو۔ پھر کچھ دنوں بعد کچھ ایسا ہوا جس نے اس گاؤں میں رہنے والے ایک ایک بندے کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ ہوا یوں کہ ہمارا پرانا ملازم چچا خیر دین پولیس کے پاس پہنچے اور اس نے پولیس انسپکٹر کے سامنے ایک کپڑے میں لپٹی چیز رکھی تھی۔ پولیس انسپکٹر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر چچا خیر دین پولیس انسپکٹر سے کہنے لگا کہ آفیسر صاحب، یہ وہی خطرناک خنجر ہے جس سے ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کو مارا گیا ہے۔ پولیس نے جھٹ سے وہ اعلیٰ قتل اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی تھی۔ آخر اس قاتل کا سراغ ملنے والا تھا جو یہ سب کام کر رہا تھا۔ پولیس چچا خیر دین سے مزید تحقیقات کر رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں جو معلومات سامنے آئی تھیں وہ یہ تھی کہ التماس جو چچا خیر دین کا بیٹا تھا اور جو مجھ سے شدید محبت کرتا تھا، وہ شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا، جب الماری میں اس نے کوئی چیز چھپا کر رکھی تھی۔ اس کی عجیب سی کیفیت چچا خیر دین نے نوٹ کر لی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر گیا تو چچا خیر دین نے اس کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی، اور الماری کے خفیہ خانے سے اس نے اس خنجر کو دیکھا تھا جو خونی کپڑے میں لپٹا اس کے الماری میں رکھا ہوا تھا۔ دین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خنجر اٹھایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے بیٹے التمش کی محبت ایک بھیانک روپ اختیار کر چکی۔ وہ زمیندار کی بیٹی دیا کی محبت نے اتنا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اپنی ناکام محبت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک نہیں بلکہ کئی قتل کر دیے تھے۔ وہ اپنے اس خطرناک مجرم بیٹے کو ہرگز نہ بچانا چاہتے تھے، اسی لیے سیدھے پولیس کے پاس پہنچ کر انہوں نے وہ آلۂ قتل پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور پولیس کو کہہ دیا تھا کہ وہ ضرور ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے سزا دے، کیونکہ وہ بے شک پھانسی کی سزا کا مستحق ہے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ گاؤں کے ہر آدمی کی زبان پر یہ لفظ تھا کہ میں ذمہ دار کی بیٹی دیا کے ہونے والے شوہروں کا قتل کسی جن زادے نے نہیں بلکہ ان کے پرانے ملازم کے بیٹے نے کیا تھا۔ پولیس نے جلد ہی التمش کو گرفتار کر لیا تھا، اور پولیس نے اس سے اقرار جرم بھی کروا لیا تھا، لیکن اس نے پولیس کو بتا دیا کہ میں اکیلا اس کے قتل کا ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ ذمہ دار کی بیٹی دیا بھی میرے ہر جرم میں برابر کی شریک ہے۔ پولیس کے لیے یہ بات کسی شک سے کم نہ تھی۔ وہ پوری کہانی جاننے کی شدت سے منتظر تھی۔ میں دیا چودھری آج اپنے اس جرم کا اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اپنے ہونے والے شوہروں کو التمش کے ساتھ مل کر قتل کروایا تھا، کیونکہ وہ جس طرح میری محبت میں دیوانہ تھا اسی طرح میں بھی اسے بے پناہ چاہتی تھی۔ ابا نے جس طرح اس دن التمش کی بے عزتی کر کے اسے دھکے دے کر حویلے سے نکالا تھا، اس دن سے التمش انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ مجھے بھگا کر اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ میرے ابا کبھی بھی میری شادی التمش سے نہ کریں گے۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب پہلی بار میری شادی ہو رہی تھی تو اس قتل میں کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ابا کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے صرف اس بنا پر اپنی جگری دوست کے بیٹے کا قتل کروایا تھا کہ جس زمین کو میرے ابا خریدنا چاہتے تھے وہ ملک نے خرید لی تھی۔
ابا کو اس زمین کے ہاتھ سے جانے کا بہت دکھ تھا۔ جب نور کا قتل ہوا تو اس میں میرا اور التمش کا کوئی ہاتھ نہ تھا۔ وہ قتل ابا نے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے خود کسی پرانے ملازم سے کروایا تھا۔ وہ ملک فیاض احمد کی دشمنی میں اتنا پاگل ہو گئے تھے کہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہونے کا انہوں نے سوچا تک نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی خطرناک چال چلی تھی۔ یہ بات میں اپنے کانوں سے سن چکی تھی جب وہ اماں کو یہ سب بتا رہے تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی کہ نور کا قتل کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک جن زادہ نے کیا ہے جو دیا پر پچھلے کئی سالوں سے عاشق تھا۔ یہ بات میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سگے ماں باپ اس طرح سے میری زندگی برباد کریں گے اور مجھے یوں گاؤں میں بدنام کر دیں گے۔ سب لوگ مجھے منحوس سمجھتے تھے۔ اب میں واقعی ہی میں انہیں منحوس بن کر دکھانا چاہتی تھی۔ اب ابا جب بھی میری شادی کہیں طے کرتے تو سب لوگ یہ بولنا شروع کر دیتے کہ منحوس لڑکی کبھی بھی اپنی شادی نہ ہونے دے گی۔ اب میں بھی اپنا گھر نہ بسانا چاہتی تھی۔ یہ بات سن کر میں سوچتی کہ اگر میری کہیں شادی ہو بھی گئی تو شاید میرے سسرال والے زندگی بھر مجھے یہی طعنہ دیں گے کہ ہم نے تم جیسی منحوس لڑکی سے شادی کر کے تم پر احسان کیا ہے۔ یوں میں اپنی شادی کہیں نہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میری پہلی شادی پر مجھ پر جھوٹے الزامات لگا کر یہ الزام لگایا گیا کہ اپنے ہونے والے شوہر کو مارنے میں میرا ہاتھ ہے، اسی طرح اس میں یہ چاہتی تھی کہ اب بھی کبھی بھی میری اس حویلی سے ڈولی نہ اٹھے۔ جب بھی اس حویلی کی دہلیز پر میری بارات اترتی تو میں فوراً ہی التمش تک یہ خبر پہنچا دیتی تھی اور پھر ہم دونوں مل کر اس پوری کہانی کو انجام دیتے جو ابا نے سب سے پہلے اس گاؤں میں پھیلائی تھی۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں اور التمش کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، وہ بھی ایسے لالچی لوگوں سے جو صرف میری جائیداد کی خاطر مجھے یہاں بیانا چاہتے تھے۔ اس دن جب میری سگی پھپھو کے بیٹے جنید سے میری شادی ہو رہی تھی تو میں نے جان بوجھ کر اپنے کمرے میں آگ لگا کر یہ ناٹک کیا تھا کہ میرے کمرے میں آگ لگ گئی ہے تاکہ سب لوگوں کا دھیان میری طرف ہو جائے۔ التمش اس دن شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس سے میں نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ جو ہی سب لوگ میرے کمرے میں آئے تو پیچھے سے وہ جنید کو گھسیٹتا ہوا اس حویلی کے اس حصے کی طرف لے گیا جہاں پر اس مولوی نے اس عاشق جنزادے کو قید کیا تھا، اور پھر ہر بار کی طرح التمش نے میرے ہونے والے دلہے کو قتل کر دیا۔ وہ یہ سب کام لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہا تھا۔ کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا یہ سب کس نے اور کیوں کیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد التمش فرار بھی ہو گیا۔ میں ایک قاتلانہ مجرم کا روپ دھار چکی تھی۔ شاید میں ذہنی طور پہ ایک نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ مجھے ذہنی مریض بنانے میں اس آصف زدہ جن زادے کے ساتھ ساتھ میرے اپنے بھی شامل تھے۔ کچھ مجھے التمش سے شادی نہ ہونے کا دکھ تھا اور کچھ اپنی ادھوری محبت میں کامیابی ہوتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہ پتہ تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا راز سب پر کھل جانا ہے۔